سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کے راز وہی جانے. حضور وہ میں خیر چونکہ کالز اکثر رہ جاتی ہیں تو میں پروگرام کے خیر ابتدا میں ہی عرض کروں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر چل رہا ہوتا ہے 0311110221. اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کا حل ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال، کوئی اجازت یا کوئی طریقہ آپ نے سمجھنا ہو تو آپ بالکل کال کیجئے. مطلب کال ریسیو کی جاتی ہے لیکن جب بات چل رہی ہوتی ہے تو اس دوران کال ریسیو نہیں کی جا پاتی کہ حضرت کی بات کاٹ کر کال لے لوں تو پھر آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور پروگرام جس طرح تسلسل چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن میں گاہے گاہے آپ کی کال ضرور لیتا رہوں گا. تو حضور یہ تمام ان بزرگوں کا فیض سلسلہ شاذلیہ میں موجود ہے. بالکل موجود ہے. سبحان اللہ. تو وہ حضور خیر سلسلہ شاذلیہ کے تو آپ نے اتنا احسن انداز میں کہ دل باغ باغ ہو گیا کہ سبحان اللہ کہ حضرت نے اتنی اچھی روحیں چنی اور اس کے بعد غوث پاک کا جو فیض ہے کہ جو گناہ گاروں پر اپنا کرم ہوا، فیض ان کا جاری ہوا. سبحان اللہ. تو ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم غوث پاک کے مرید بھی ہیں اور ہمیں غوث پاک سے ایک نسبت ہے اور یہ سلسلہ جو غوث پاک سے چلا آ رہا ہے برکتوں والا ہے، روحانیت کا سرچشمہ ہے. تو حضور اس سلسلہ شاذلیہ کے کچھ خاص اعمال آپ تعلیم فرمائیں گے؟ بالکل. سلسلہ شاذلیہ کے باقاعدہ طور پہ اس میں اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سلاسل کے مختلف اوراد ہیں، مختلف اعمال ہیں، مختلف اس میں اعظم ہے. اچھا کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں نا کہ عوام آج سبحان اللہ میری طرح سبحان اللہ کی آوازیں آئیں. تو بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ شاذلیوں کا اسم اعظم ہے. شاذلیوں کا اسم اعظم. جو شخص شاذلی ہوگا، اپنے آپ کو شاذلی کہتا ہوگا، وہ ہمیشہ اس آیت کے ورد میں رہتا ہوگا. سبحان اللہ. 1 منٹ کے لیے یہاں رکوں گا. ہمارے پاس ہماری جو ویڈیو اگر کوئی دیکھ رہا ہے جو مطلب سلسلہ شاذلیہ میں بھی داخل نہیں ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ جو داخل نہیں ہو سکا یا جو مبتدی ہے، فرسٹ ٹائم آپ کی اس نے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ اجازت ہے اس کو، وہ اجازت لے کے یہ کر سکتا ہے عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل کر سکتا ہے. اب دیکھیں ایک واقعہ ہے نا شیخ عبداللہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا. شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتا تو اللہ میری ہر حاجت کو پوری کرتا. سبحان اللہ. مطلب آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اپنے رب سے آپ کے وسیلے سے مانگا وہ مجھے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پہلا عمل تو ہو جائے کہ جو بھی ہم دعا کریں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے آپ دعا کرتے تھے باقاعدہ. اچھا ایک دفعہ آپ دعا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس طرح اپنے شیخ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، تو کیا یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا حسی اور مانوی بیٹا ہے. جب تم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو تو تم میرے ہی وسیلے سے دعا کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان. یعنی کہ جو جز کا سہارا لیتا ہے وہ کل تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کی اولادوں سے ہے نا. سبحان اللہ. حسنی سید ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنی سید جو حسینی سید ہے اور جو حسنی سید ہے، دونوں ہی اپنے کمال کو ہیں. سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک کو حسنی حسینی سید دونوں ہیں. آپ نجیب الطرفین سادات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں جی اور والدے کی طرف سے حسینی ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہی وہ دو دریا ہیں جس کا ذکر ہے کہ مرج البحرین.
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ روحانی تفسیر. یہ روحانی تفسیر. یہی وہ دو فیض ہیں, یہی وہ دو دریے ہیں جو تمام سلاسل کے اندر فیض موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم قادری شاذلی ہیں, سبحان اللہ. ہم قادری سہروردی ہیں, ہم قادری ابو العلائی ہیں, ہم قادری چشتی ہیں. سبحان اللہ. ہر جگہ قادری فیض ضروری ہے. قادری فیض تو سمجھ لیں کہ ان تمام سلاسل کا امام ہے. سبحان اللہ. ہب ہے. ہب ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جو جتنے اب تمام سلاسل کو لے لیں آپ, ان سب کی مثال دریا کے مانند ہے. کیا دریا کے معنی؟ اب یہ سارے دریا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ قادری سمندر میں گر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں فخر ہے کہ ہمیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہمیں قادری فیض بھی ہے, ہمیں شاذلی فیض بھی ہے, ہمیں نظامی فیض بھی ہے, ہمیں صابری فیض بھی ہے, ہمیں مداری فیض بھی ہے, ہمیں شتاری فیض بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سارے فیض آپ کے پاس ہوں تو اور کیا چاہیے آپ کو. اب میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ترتیب بتا دیتا ہوں آپ کو. جی. اگر آپ کی کوئی حاجت ہو عام لوگوں کے لیے, آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کے وسیلے سے دعا کریں اور 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ. 500 ٹائمز. سبحان اللہ. 500 مرتبہ پڑھیں. اور آپ شاہ صاحب 5 دن کریں. 5 دن. ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا. سبحان اللہ. جس نیت, ایک ہی نیت رکھو. ایک ہی نیت. ہاں. سبحان اللہ. تو حضور یہ 5 کے عدد میں بھی راز ہیں. پنجتن پاک کا وسیلہ ہے. سبحان اللہ. اور سارا فیض پنجتن سے ہے. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ان کے بغیر کوئی سلسلہ مکمل نہیں ہے. اس کی ہے ہی نہیں. ابتدا ہی نہیں. ہے ہی نہیں. سلسلہ ہی نہیں ہے. وہ سلسلہ ہی نہیں ہے جس میں آپ نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام خان وادوں کے اندر فیض پنجتن پاک کا ہے. 500 مرتبہ پڑھنے میں یہی راز ہے کہ یہ وہی فیض آ رہا ہے. بالکل وہی فیض آ رہا ہے. اور مایوسی نہیں ہے. مایوسی سبحان ولا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی میری ذات سے نا امید نہ ہو. نا امید نہ ہو. تو اس میں دیکھیں شاذلیوں کا اسم اعظم ہے. تو شاذلیوں کا اسم اعظم ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس میں اعظم اس کو کیوں کہا جاتا ہے, کیا برکتیں ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ جو نیت کرنی ہے. سب سے پہلی برکت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پہ یہی کلمات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی اصل آپ کے باطن پہ ظاہر ہوئی. اس کے جو راز ہیں, اس کے اسرار ہیں, ہاں, آپ پر ظاہر جو صاحب دعوات ہوتا ہے نا, جی, جو صاحب دعوات ہوتا ہے, اس کا ہر فیض اس کے مریدوں کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ اس کے صاحب دعوات میں سے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم. آپ نے اس پر ریاضت کی. اچھا, صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں. یہ صاحب دعوات کس کو کہتے ہیں؟ صاحب دعوات ان بزرگوں سے کہتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ کشوت کھل جائے. وہ کشوت کھل جائیں. جیسے دیکھیں آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے صاحب دعوات بننا چاہتے ہیں, تو کیا ہم یہ اختیاری ہے یا یہ اللہ کی طرف سے؟ یہ تسلیم و رضا سے ہے. مطلب ہم کسی چیز کے اختیاری صاحب دعوات. اختیار پہ تو تم ایک ذکر ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اختیار سے تو تم پانی نہیں پی سکتے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے اختیار، مطلب اختیار تو ہر چیز کا میرے اللہ کا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم ابتدا یا نیت کر سکتے ہیں کہ میں صاحب دعوات، اگر آپ صاحب دعوات ہونا چاہتے ہیں اور اس فیوزات، اس کی برکتیں لینا چاہتے ہیں جی، تو اس کے جو بزرگوں نے طریقہ کار بتائے وہ 6000 مرتبہ روز کی تعداد بتائی گئی، 6000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ روزانہ پڑھیں، کب تک؟ تقریباً 60 دن تک پڑھا جاتا ہے، 60 دن تک 6000 مرتبہ روزانہ، 6000 مرتبہ 60 دن پڑھا جاتا ہے۔ 60 دن پڑھا یہ جاتا ہے، دعوات، اور اس کے 6 نصاب ہوتے ہیں، سبحان اللہ، 6 نصاب ہے۔ 6 نصاب ہے اس کے۔ صحیح۔ یہ تو ایک بڑا وہ ہو جاتا ہے، عام لیکن آدمی، ابتدائی میں ڈائریکٹ 6000 پہ نہ جائے، صحیح ہے۔ ابتدا میں بندہ 500 مرتبہ سے شروع کرے، 40 دن مکمل کر لے سبحان اللہ، جو دعوت تک پہنچنا چاہتا ہے، پھر وہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لے۔ صحیح، کیا 40 دن میں 1.25 1.25 لاکھ مکمل کر لے، اس کے بعد 6000 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، پھر دعوت کی نیت سے شروع کرے اس کو پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ ایک تو اس سے کیا اسرار کھلیں گے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے اسرار کیا کھلیں گے؟ جی، یا اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یا اس پر جو ریاضت کر رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے یہ کہ جو شخص اس پہ ریاضت کر رہا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ جو کہتا ہے نا جی، وہ ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ آپ نے، اچھا، نصاب جو نا دنیاوی معاملات، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کیا جاتا، آپ نے کوئی موکل حاضر کرنے کے لیے نہیں کرنا، کسی اچھا، جنات کو حاضری کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ صحیح صحیح صحیح۔ جب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے نا، آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ فرماتے ہیں کان لقا کان اللہ لقا، کان اللہ لکا، مطلب یعنی اللہ تیرا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ابو اللہ، الحسن شاذلی کے الفاظ تھے، جو بھی دعا مانگتے آپ اس کو یہی کہتے ہیں کان اللہ لکا، یعنی کہ اللہ تیرا ہو جائے۔ سبحان اب اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، و نعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین وہی ابو الحسن کارساز شاذلی ہے۔ کے دعا کے الفاظ آ گئے پورے۔ سبحان اللہ، بہترین اور کارساز، اللہ تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا و آخرت کے اس تمام معاملات، آپ لوگ اپنی بیعت شاذلیہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ترتیب اس ترتیب سے نوٹ کر لیں کہ اگر کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرنی ہے اور 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور 5 دن یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی حضرت ابو الحسن شاذلی کے وسیلے سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور دوسرا، جو شخص اس پہ ریاضت کرنا چاہتا ہے وہ 500 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھے، 40 دن کے بعد 3125 مرتبہ 40 دن پڑھے۔ جب یہ 1.25 لاکھ کی تعداد ہو جائے اس کے بعد پھر وہ نصاب کی طرف جائے۔ جب وہ نصاب کی طرف جائے گا تو پھر 6000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا اور 60 دن تک پڑھا جائے گا۔ یہ ایک نصاب کمپلیٹ ہوگا، اس طریقے سے 6 نصاب کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ اس کا صاحب دعوات ہو جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ کار پورا مکمل ہے۔ اچھا، شاذلی خاندان کے اندر ایک اسم اور پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ ہے یا حیو یا قیوم اللہ، برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، فتح کے لیے، کامیابی کے لیے، بلندی کے لیے جو شخص اس اسم کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، خالی جی، کیا ورد میں رکھتا ہے صرف، وہ ہر شخص کی نظر میں وہ معتبر ہوگا، اس کا رعب اور اس کا دبدبہ ہوگا۔ سبحان، اگر وہ عالم ہوگا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، سبحان اللہ، اگر وہ صوفی ہوگا تو وہ اپنی معراج کو پہنچے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کوئی گناہ گار پڑے گا تو وہ متقی ہوگا، متقی ہو جائے گا، اور جو متقی پڑھے گا وہ ولی ہو جائے گا، اور جو ولی پڑھے گا وہ ولی کامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ،
اور پھر یہ کامل اپنے کمال کو پہنچے گا. اور یہاں تو لوگ اپنے نام کے آگے پہلے ہی سارا لکھ دیتے ہیں سبحان القابات. جی 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 یہ بہت ہی حضور یہ دیکھیں جیسے آپ ہیں بزرگ ہیں, اللہ عز و جل آپ کی برکتیں سب تک پہنچائے. مطلب آپ کے اگر شاگرد آپ کے اگر جس سپوز میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب اس وقت کے غوث ہیں, اور آپ کے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ غلط لکھ رہا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے. اور جو نہیں روکتا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں خواہش ہے غوث بننے کی. اللہ اکبر. صحیح. آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پر ادھر ادھر جگہ جگہ مطلب وہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ مطلب اتنے بڑے بڑے القابات جو بڑے بڑے اولیاء کرام کے ساتھ ہم دیکھتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ اپنے پیر کے بارے میں یہ گمان اچھا رکھتا ہے کہ میرا پیر ہی سب کچھ ہے میرے لیے, تو وہ صحیح. لیکن اب غوث الوقت اور یہ وہ سارا کچھ, اور کبھی ایسا ہوتا ہو جیسے میں حسینی سید ہوں, غوث پاک کی اولاد ہوں, اور جناب درس انظامی کیا, سب کام کیا, اور بزرگوں سے آپ سید ہیں نا, جی آپ لکھیں گے آپ پہ جچتا ہے. نہیں اچھا آپ لکھیں گے آپ پہ جچتا ہے کیونکہ آپ ان کے اولادوں سے آپ سید ہیں. اور ایک شخص سید ہی نہ ہو وہ اپنے آپ کو بھی سید سے منسوب کرے تو پھر وہ دھوکہ والی بات آ گئی نا. اس نے تو باپ ہی چینج کر لیا. ہاں اللہ تبارک و تعالی. یہ صرف اس لیے نا کہ میرے نام کے آگے جتنے القابات لگے ہوں گے لوگ اتنا متاثر ہوں گے. ہماری بھولی بھالی عوام بھی تو بڑی وہ ہے کہ جس کے نام کے دیکھے گی نا کہ بڑا نام ہے اور بڑا جبہ پہنا ہوا ہے, بڑی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں بڑی سی تسبیح ہے, 3-4 اپنے ساتھ رکھے ہوئے, اور وہ آنکھیں بند ہیں, کبھی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, کبھی آنکھیں نیچے چڑھ جاتی ہیں, اتر جاتی ہیں, کبھی وہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے, کبھی کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو جب عوام کے اندر یہ ایک چہرہ جائے گا, یہ ایک آئینے کا رخ جائے گا, تو وہ عوام کیا سمجھے گی کہ ولی ایسے ہوتے تھے. وہ تو جب تک آپ کا راز اس میں نہیں کھلتا, وہ تو آپ کو پتہ نہیں, معاذ اللہ اللہ مجھے معاف کرے کہ ایسا نہ ہو امام مہدی بنا دے آپ کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں بھائی لوگوں نے دعوے جو کرے کیوں کیے, ان کے مریدین نے ان کو چڑھایا نا کہ حضرت آپ تو امام مہدی بھی تو ہمارے سیدوں کے خاندان سے آئیں گے. سر میں وہ ایک میٹر ایک الگ ہے, میں سید کی بات نہیں کر رہا ابھی, میں عام لوگ کی بات کر رہا ہوں. جیسے فتنے اٹھے ہوئے نا ابھی, جی جی جی, ہمارے پڑوس ممالک میں اتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے ہوئے, ہمارے پاکستان میں فتنے اٹھتے ہیں. ہاں ان کو دبانے کہ کسی کا چہرہ چاند پر آ رہا ہوتا ہے, ابھی رک جائیں آپ, ابھی کچھ لوگوں کے چہرے اور بھی آنے شروع ہو جائیں گے, ستاروں پہ بھی چاند پہ بھی. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے. ہاں اور اللہ گمراہ لوگوں سے بھی محفوظ رکھے, گمراہی سے بھی محفوظ رکھے. اس کے لیے بھی یا حیو یا قیوم پڑھا آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے میرے نام کے آگے کچھ لکھا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ کوئی پوسٹ آپ کی نظر سے گزری ہو؟ حضور آپ کے سامنے ڈاکٹر لکھا دیکھا, میں بچپن سے جانتا ہوں کہ آپ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہیں. اب میں ڈاکٹر لگاتا ہوں, میں سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں. بالکل. تو مطلب اب مجھے روحانیت کی دنیا میں, عملیات کی دنیا میں ڈاکٹر کے نام سے لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر شاذلی. جی بالکل. وہ یہ نہیں کہتے یہ رہبر شریعت ہے, یہ پیر طریقت ہے, یہ ابو الوقت ہے, یہ غوث الوقت ہے. اچھا یہ بھی آپ کو لشکر قریش کے رہبر و رہنما بھی میں نے زبان سے اس دفعہ کہنا شروع کیا ہے. یہ بھی نہیں کہو مطلب یہ, لیکن وہ اچھا لشکر قریش تو آپ لے کر چل رہے ہیں. بالکل الحمدللہ. تو اس کو رہبر اور رہنما نہیں کہوں تو میں کیا کہوں کہ مطلب یہ تو دیکھیں میں آپ کا شاگرد, آپ کا کبھی آپ نے کہیں کسی پوسٹ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے رہبر و رہنما اور شریعت اور یہ اور وہ؟ نہیں کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا, اور نہ ہی آپ کی یہ خواہش رہتی ہے. لیکن اور یہاں تک کہ آپ یقین کریں گے شاہ صاحب, میرے والد محترم کتنی کامل شخصیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے خود ان کو انہی کے دست, انہی کے ہاتھ سے پتہ ہے کیا لکھتے ہوئے دیکھا, کیا لکھے ہوئے دیکھا؟ خادم الفقراء, خاک پائے اولیاء. سبحان اللہ. وہ اپنے نام کے آگے یہ لکھ رہے ہیں. اچھا یہ لکھیں تو اور ان کے مرید وہ غوث ہو گئے, ابو الوقت ہو گئے. اللہ اکبر.
جو پیر ہے وہ اپنے نام کے آگے لکھ رہا ہے خادم الفقراء، جی خاک پائے اولیاء. صحیح صحیح. حضور خیر چونکہ اصلاح ہمارا مقصد ہے تو کسی کی ذات کو ہٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اب کسی کو کیا معلوم ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر اس سلسلے کے متعلق بات کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نام کے آگے یہ القابات لگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان سے ہو، چاہے وہ تمہارے خاندان سے ہو، چاہے وہ ان کے خاندان سے ہو، چاہے وہ ان کے خاندان سے ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. حضور خیر کالس آتی ہیں لیکن اس وقت بات چل رہی ہوتی ہے تو یہ یا حیو یا قیوم کے بارے میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مطلب یا حیو جو بھی اس کو اللہ عز و جل اس کو حیات بھی عطا فرماتا ہے، اس کی ان تمام چیزوں کو، اور اس کو بقا بھی عطا فرماتا ہے، بالکل بالکل اس کو قائم بھی رکھتا ہے. بالکل بالکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ صفات عطا فرماتا ہے. بالکل وہ صفات عطا فرماتا ہے. جیسے تسخیر کا آپ فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کو، اچھا یہ اس میں مبارک انسان کو انسان بھی بناتا ہے. سبحان اللہ، اس کے اندر انسانیت حیات پذیر ہوتی ہے اور پھر وہ قائم بھی. آج کے دور میں انسان آج کے دور میں انسان اللہ کا خلیفہ بننے کو تیار نہیں ہے لیکن پیر کا خلیفہ بننے کو تیار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ اس نے کہا ہے کہ انسان زمین پر میرا خلیفہ ہے، وہ بننے کو تیار نہیں ہے. پیر کا خلیفہ بننے کو تیار کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا داری شروع ہو جائے گی نا اس سے. اللہ کا خلیفہ بننے سے تو کچھ نہیں مل رہا، سبحان معاذ اللہ. جی خیر ایک دفعہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے بہت گفتگو کی، میں پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اب وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کی غیر موجودگی میں نائب کام کرتا ہے، ورنہ نائب کی حیثیت نہیں. اب اللہ کی غیر موجودگی کہیں بھی نہیں تو اب نائب کی حیثیت کہاں سے پائی جائے؟ تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، یہ حکم قرآن. میں نے کہا اب ایمان بھی بول رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اب مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو خلیفہ ہے یہ اللہ نے بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی برکتیں دیں انسان کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیں. تو اس طرح سے اللہ کا خلیفہ ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے خلیفہ نہیں، لیکن بایمانہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے. بالکل بے شک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ قرآن ہے، قرآن ابھی دیکھیں نا کہ تمام سلاسل اہل بیت اطہار کا فیض ہے. میں نے ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمام میں ہاں اہل بیت اطہار کا فیض موجود ہے. تو اب وہاں پر پھر یہ بتایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن کے لیے صحابہ کرام اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں میں، فرمایا اہل بیت اطہار اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. وجہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو رکھوالا ہے وہ اہل بیت اطہار ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ صحابہ نہیں رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ صحابہ کی زندگی 100 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سال. اس کے بعد کون ہے رکھوالا؟ تو فرمایا اہل بیت اطہار کو قیامت تک رب زندہ رکھے گا کہ یہ ہیں قرآن کے رکھوالے. قرآن کے رکھوالے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی اصل مراد بتاتے رہے ہوں. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا تمام سلاسل میں قرآن ہی کا تو فیض ہے. سبحان اللہ. اسی کا تو نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن افسوس کہ ہم اصل میں اپنے شیخ کو نہیں سمجھ سکے. شیخ کو نہیں سمجھ سکے. ہاں شیخ کے رستے کو نہیں سمجھ سکے. تو شیخ کو کیسے سمجھیں؟ کیا ہے رستہ؟ آج انشاءاللہ میں پورے 11 بجے جو ہے نا آپ سے وہ میں اینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ زبردن. تو وہ شیخ کا طریقہ کیا ہے حضور؟ میں نے دیکھیں ہر دفعہ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ شیخ کی اطاعت ہی شیخ کا رستہ ہے. شیخ کی اطاعت ہی شیخ کا رستہ ہے. میں نے جو کچھ امر میں پایا وہ ریاضت میں نہیں پایا.
सुभान अल्लाह। यानी शेख के हुक्म में। तो शेख का हुक्म रियाजत के अलावा क्या है? भाई अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा शेख बोल दिया इसको छोड़ दो, तुम क्या बोलोगे मेरे शेख ने मुझे छुड़वा दिया मुझसे? सुभान अल्लाह, सही। अब जिस तरीके से मौलाए रूम के बारे में ने कि अगर तेरा शेख तुझसे कहे, लेकिन वो फिर बात गलत चली जाती है कि अपनी जा नमाज को तो भिगो और उसमें पी, नमाज पढ़, तो नमाज पढ़, जो कि वो रात वो जानते वो तो नहीं जानता। वही बात के खास दीगल आमा गेन नहीं मुनासिब करनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बुज़ुर्ग बाज़ औक़ात ज़िक्र करने का हुक्म देते हैं और बाज़ औक़ात रोक देते हैं। बिल्कुल रोका जाता है, तो वो उसकी वजह होती है, उसमें कोई ना कोई राज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस चीज़ में तुमको लज्जत आने लगे उस चीज़ को तर्क करने का हुक्म है। अल्लाह